میں ببانگ دوہل ایک بات کہتا ہوں، بلا خوف تردید یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان پر 2018 میں جو حکومت مسلط کی گئی وہ اسی ایجنڈے کے ساتھ مسلط کی گئی۔ اسی ایجنڈے کے ساتھ۔ ہمارے لوگ ٹرمپ کے دفتر تک پہنچے اور کچھ کمٹمنٹس کر کے واپس آئے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت کی ترمیم ختم کرنی ہے، کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دینا ہے، جس طرح فلسطین کو اسرائیلیوں کے حوالے کیا گیا۔ اس ایجنڈے کے تحت ایک حکومت اس ملک پر مسلط کی گئی، اور میں 2012 سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور ایک لمحے کے لیے میرے موقف میں جھول نہیں آیا۔ اور اس ایجنڈے پر دھاندلی کے ذریعے لائی گئی حکومت کو اگر سر بازار چیلنج کیا گیا تو جمعیت علماء اسلام کے کارکن نے اس کے لیے کمر باندھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قائد تیری جرت کو، قائد تیری بصیرت کو۔ صاف بات ہے کہ پہلے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام لاؤ، چنانچہ 1916 کے بعد 2016 کے بعد سیاسی عدم استحکام لایا گیا۔ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کے راستے روکے گئے، چین کی بہت بڑی سرمایہ کاری، اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، اور جب سی پیک معاہدہ ہو گیا، کام شروع ہو گیا، تو امریکہ کو ہوش آیا، ان کی اداروں کو ہوش آیا، اور پھر اپنی کٹ پتلی حکومت داندی کے ذریعے پاکستان پر مسلط کی، تاکہ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ روکا جا سکے۔ اور پھر انہوں نے روکا، سی پیک کے بہت بڑے میگا پروجیکٹس کو فریز کر دیا گیا، سرمایہ کاری ختم ہو گئی ملک کے اندر، ترسیلات رک گئی، اور اس طرح ملک کو معاشی عدم استحکام کا شکار بنایا گیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے عقلوں پر، ان کے دماغوں پر، ان کے کھوپڑیوں میں پتہ نہیں دماغ ہے یا بھوسا بھرا ہوا، ان کے سینوں میں دھڑکتے دل ہیں یا جامد پتھر ہیں۔ یہ گمراہی کے اور ضلالت کے ان اندھیروں میں چلے گئے ہیں کہ جہاں اب ان کے لیے شاید ہدایت کی روشنی کی کوئی رمق بھی باقی نہیں رہی۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ، ہر آدمی کے ذہن میں ایک سوال تو ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک رواج بڑھ گیا ہے، ایک دن آپ کی حکومت آئے، ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں اکثریت حاصل کر لی،
تو مجھے یاد ہے ایک خاتون اینکر ہمارے جمعیت کے ایک ترجمان سے پوچھتے ہیں اب تو صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن جمعیت نے جیت لیا ہے، اب تو وہاں پر مہنگائی نہیں ہوگی نا؟ اس نے کہا اللہ کی بندی، بلدیاتی الیکشن پالیسیوں کا فیصلہ نہیں کیا کرتے، کچھ عقل سے کام لو۔ اس قسم کی چیزیں اس لیول پر کی جاتی ہیں، پھر عام آدمی کیا سوچے گا؟ چنانچہ میں آپ کو اپنا ایک لفظ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے پہلے کئی جلسوں میں کہا تھا کہ اس نے ہمیں دلدل کی طرف دھکیلا ہے، اور میں نہیں دیکھ رہا کہ آنے والی کوئی حکومت ملک کو اس معاشی دلدل سے نکال سکے گی۔ ہم نے حق ادا کیا ہے، باقی جنگ ہم نے اپنے حجم کے مطابق لڑ دی۔ جتنا تھوڑا ووٹ ہو سی اتنا سارا کردار ہو سی۔ مولانا لقمان علی پوری صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ تو سرائکی میں اور ریاستی میں تقریر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جب ڈاکٹر صاحب مولوی صاحب کو دے دو فوراً پوچھ دو اسلام کا ڈڑھا سی ایسا کوئی کھیسے پائی بندے ہیں ووٹ ایک نہیں دیتے، کم وقت ہو، اسلام کب آئے گا؟ تو اپنے حجم کے مطابق اور اپنے بساط کے مطابق ایک جنگ لڑی، لیکن ملک کو یکجہتی کی بھی ضرورت تھی۔ جب معاشی عدم استحکام آتا ہے تو پھر ملک کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے وہ یکجہتی برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ریاست میں بغاوتیں نہ اٹھے۔ لیکن میں نے اس دن بھی یہاں ایک بہت بڑے اجلاس میں کہا کہ دلدل کا لفظ جانتے ہو؟ دلدل، دلدل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دھستا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے دلدل کی طرف پاکستان کو دھکیلا، اور اب شور و غوغا کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ پاکستان میں استحکام نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں کہ ہم تو دیانتدار لوگ ہیں، بڑے پاک دامن لوگ ہیں، تو ان ایمانداروں کو چین نے بھی ہاتھ روکے ہوئے ہیں، سعودی عرب نے بھی ہاتھ روکے ہوئے ہیں، امارات نے بھی ہاتھ روکے ہوئے ہیں، پاکستان کے تمام دوست ممالک نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں کہ اگر وہی ایماندار دوبارہ آتے ہیں تو ہم پاکستان میں پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں گئی بات؟ تو اس حوالے سے بھی ہم نے سوچنا ہے یا نہیں سوچنا؟ ہم جو پاکستان میں مسلح جنگ نہیں چاہتے، اسی لیے کہ مسلح جنگ سے فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، عنوان ہمارا ہوگا، اور عدم استحکام پاکستان میں پیدا کر کے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیں گے۔ جمعیت علماء نے یہ کردار ادا کیا، اپنے بساط کے مطابق جنگ لڑی، لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ ادھر جانا ہے تو ہم نے کہا چلو۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں۔ ابھی انڈیا میں سپریم کورٹ نے، انڈیا کی سپریم کورٹ نے کشمیر کے حوالے سے مودی حکومت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔